جی السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج ہم فیض احمد فیض کی ایک مشہور مختصر نظم تنہائی کے فکر و فن کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نظم سے پہلے فیض احمد فیض کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیں کہ فیض ترقی پسند شعراء سے اس لحاظ سے بڑے منفرد اور مختلف ہیں کہ انہوں نے ترقی پسندوں کی روایت سے انحراف کیا۔ ان کے لب و لہجے میں ہمیں ایک ٹھہراؤ اور دھیما پن نظر آتا ہے۔ وہ الفاظ کی گھن گرج اور ان کے فلک بوس نعروں سے وہ دوسروں کو متاثر نہیں کرتے، بلکہ وہ جذبات کی روح میں بہتے بھی نہیں ہیں اور ضبط سے کام لیتے ہیں۔ فیض نے جہاں مختصر نظمیں تحریر کی ہیں، وہاں انہوں نے اپنے تجربات اور احساسات کو بہتر طور پہ پیش کیا ہے۔ داخلی اور انفرادی احساسات کو خارجی اشیاء کی مدد سے ظاہر کرنا فیض احمد فیض کی ایک بڑی اہم خوبی ہے، اور یہی صورتحال ہمیں ان کی نظم تنہائی میں بھی پیش ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ان کے پہلے مجموعہ کلام نقش فریادی میں شامل یہ نظم فیض کی بڑی خوبصورت نظم اور اردو کی بھی بڑی اہم نظموں میں اس کا شمار ہے۔ 9 مصروں پر مشتمل یہ مختصر نظم اگر حیت کے لحاظ سے بات کریں تو نظم معرہ یا غیر مکفّہ نظم ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس میں قافیہ اور ردیف کی اگرچہ کوئی پابندی نہیں کی گئی، مگر وزن اور بحر کا خیال ضرور رکھا گیا ہے، اور خود کلامی کی تکنیک سے شاعر سرگوشیاں کرتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ وہ تنہائی کی بات کرنے کی بجائے تنہائی کے احساسات کا تذکرہ کرتا ہے۔ اس نظم میں انتظار کی شدت کو بڑا نمایاں کیا گیا ہے۔ یوں یہ تنہائی جو ہے وہ بڑی پر اسرار اور بامعنی سی نظر آتی ہے، کیونکہ اس میں ہمیں انتظار کی شدت بھی شامل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ شاعر تنہا صرف اس لیے خود کو محسوس کر رہا ہے کہ وہ محبوب کا انتظار کر رہا ہے، مگر محبوب جو ہے وہ نہیں آیا، اور یوں یہ تنہائی صرف اور صرف محبوب کے پاس نہ ہونے کے باعث محسوس ہو رہی ہے۔ تو فیض احمد فیض کی نظم ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر کوئی آیا دل زار نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بڑھا دو مے و مینا و یاغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ نظم کے پہلے مصرے کے لفظ پھر سے ظاہر ہے کہ انتظار کا یہ سلسلہ ہے، یہ بڑی دیر سے جو ہے وہ چل رہا ہے، اور وہ شاعر جو ہے ہر آہٹ پہ اس کو گمان ہوتا ہے کہ شاید محبوب آ گیا ہے، اور پھر وہ اپنے دل سے سوال کرتا ہے کہ کوئی آیا، پھر کوئی آیا، اور وہ حیرت اور استعجاب کے عالم میں ہے، مگر امید کی ہلکی سی کرن ابھی بھی جگمگا رہی ہے، کیونکہ یہ انتظار کا سلسلہ خاصی دیر سے چل رہا ہے، جاری ہے، اس لیے اسے لگتا ہے کہ محبوب کے آنے کا جو وقت ہے نا وہ کب کا گزر چکا ہے، اور اس لیے اس کو جواب ملتا ہے کہ نہیں، یہ کوئی مسافر ہے جس کی منزل کوئی اور ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کو محبوب کے نہ آنے کا مکمل یقین ہو چکا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ نا امیدی اور مایوسی کے دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ اس کی دل کی دنیا آہستہ آہستہ اندھیر ہوتی جا رہی ہے، جس کو اس نے رات کے ڈھلنے، چراغ کے لڑکھڑانے اور تاروں کا غبار بکھرنے سے ظاہر کیا ہے۔ مصرے میں راہ گزر کا راستہ تک تک کے سونا انتظار کی شدت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اس انتظار کی تھکن کی وجہ سے ہی وہ مایوس ہے، بوجھل ہے، اس کی دل کی امیدیں، خواہشیں آہستہ آہستہ دم توڑ رہی ہیں، اور شاعر نے قدموں کے نشانات دھندلانے کا تذکرہ کیا ہے، اور جس سے یوں لگتا ہے کہ شاعر کو بھی اب محبوب کے نہ آنے کا اس حد تک یقین ہے کہ اگر اب محبوب آنا بھی چاہے تو وہ نہیں آ سکتا، ناممکن ہے۔ اور شاعر نے بڑی خوبصورتی سے اس نظم میں جو ہے اپنے خارجی اشیاء کا سہارا لے کر خارجی اشیاء کے ذریعے اپنے داخلی احساسات اور کیفیات کو اظہار کیا ہے، ظاہر کیا ہے، اور اسی علامتی انداز کی وجہ سے یہ نظم جو ہے وہ بڑی خوبصورت نظم جو ہے وہ قرار پاتی ہے۔ آخری مصرعے میں اب یہاں کوئی نہیں آئے گا تک پہنچتے پہنچتے یوں محسوس ہوتا ہے کہ شاعر کی انتظار کی شدت جو ہے وہ کم ہو چکی ہے، اور مایوسی اس کی بڑھ چکی ہے،
اور اسے اب یقین ہو چلا ہے کہ اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ گل کرو شمع بڑھا دو، میں و مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مکفل کر لو۔ تو اس مصرعے سے شاعر کی ضبط کی جو ہے انتہا اور شدت جو ہے وہ واضح ہے کہ وہ محبوب کے نہ آنے کا ماتم نہیں کرتا، بلکہ خاموشی سے اپنے بے خواب کواڑوں کو بند کر لیتا ہے، مکفل کر لیتا ہے۔ وہ اشیاء، وہ چیزیں جو محبوب کی موجودگی میں اس کے لیے سہارا تھیں، اب وہ چیزیں بے معنی ہو چکی ہیں۔ اگر ہم اس مایوسی، تنہائی اور انتظار کو صرف فیض کے داخلی احساسات کا نام دیں تو یہ ناانصافی ہے، کیونکہ یہ اجتماعی احساسات ہیں جن سے ہمیں زندگی کی ہر منزل، ہر مرحلے پر واسطہ پڑتا ہے، اور یہ تمام احساسات اور کیفیات ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکے ہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔